بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ نمبر 2، آج کا دوسرا ویلاگ 297 پیج سیرت النبی جلد سوم، اور ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، یعنی امیت، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری تعلیم اور نوشہ خان کی داغ سے پاک ہونا. اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رائٹر اس کتاب کے ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. جلد سوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. خوف کہتا ہے کہ یثرب کی طرف تنہا نہ چل، شوق کہتا ہے کہ مسلم ہے بے باکا نہ چل، بے باکانہ چل. بے زیارت سوئے بیت اللہ پھر جاؤں گا کیا، عاشقوں کو روز محشر منہ نہ دکھاؤں گا کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کے چچا ابو طالب اپنے ساتھ شام لیے جا رہے تھے. راستے میں بحیرہ نام ایک راہب نے آپ کو دیکھا اور آثار سے پہچان لیا کہ آپ ہی پیغمبر آخری زماں ہیں. چنانچہ اس نے ابو طالب کو مشورہ دیا کہ ان کو مکہ واپس بھیج دو، ورنہ اگر یہود دیکھ لیں گے تو قتل کر ڈالیں گے. اگرچہ یہ واقعہ جیسا کہ سیرت النبی جلد اول شام کا سفر میں بہ تفصیل لکھا جا چکا ہے، صحیح نہیں ہے، تاہم ہمارے عیسائی احباب اس روایت ضعیفہ پر اپنے شکوک و شبہات کی عظیم و شان عمارت قائم کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اسی راہب کی صحبت سے فیض حاصل کیا. اگر یہ صحیح ہے تو دنیا کے لیے اس سے بڑا معجزہ محمد رسول اللہ کا اور کیا چاہیے کہ ایک ابجد ناشناس طفل 12 سالہ چند گھنٹوں میں حقیق و اسرار دین، اصول عقائد، نکات اخلاق، مہمات قانون اور ایک شریعت عظمیٰ کی تکمیل و تاسیس کے طریقے سب کچھ سیکھ لیے. کیا ہمارے عیسائی دوست اس معجزہ کو تسلیم کرتے ہیں؟ ناشناس طفل 12. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی پورے 23 برس تک قائم رہی. اگر حضور اکرم کسی انسانی معلم سے فیض پاتے رہتے تو ضرور تھا کہ وہ اس پورے زمانے تک یا بڑی حد تک خلوت و جلوت میں آپ کے ساتھ رہتا، کہ وقت ضرورت نعوذ باللہ آپ اس سے قرآن بنواتے، احکام و مواعظ سیکھتے، اسرار و نکات معلوم کرتے، اور یہ شخص یقیناً مسلمان نہ ہوتا، کیونکہ جو شخص خود مدعی نبوت کو تعلیم دے رہا ہو وہ کیوں کر اس کی نبوت کو تسلیم کر سکتا تھا. اور پھر اس شہرت عام، ذکر جمیل، رفعت مقام کو دیکھ کر جو مدعی نبوت کو حاصل ہو رہی تھی وہ خود پردہ کے پیچھے گمنانی پسند کرتا، اور صحابہ کرام کی نگاہوں سے اس کا وجود ہمیشہ مستور رہتا. جس اجمی کی نسبت قریش کو شبہ تھا، اگر حقیقت اس میں آپ اس سے تعلیم حاصل کیا کرتے تو قریش جو آپ کی تکذیب، تضلیل اور آپ کو خاموش کرنے کی ہر تدبیر پر عمل پیرا ہو رہے تھے، ان کے لیے آسان تھا کہ اس غلام اجمی کو الگ کر دیتے کہ محمد رسول اللہ کی وحی اور قرآن کا تمام کاروبار دفعتاً درہم برہم ہو جاتا. علاوہ عظیم زیادہ سے زیادہ اس کا وجود مکہ میں تھا. پھر مدینہ میں 13 برس تک سینہ نبوت سے فیضان الہی کا سرچشمہ کیوں کر ابلتا رہا. قرآن مجید، شریعت اسلام اور احکام کا بڑا حصہ یہی وحی ہوا ہے. مکہ میں تو نسبتاً بہت کم صورتیں نازل ہوئی تھیں. سبحان اللہ. ناظرین، یہ تھا آج کا دوسرا ولاگ. انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ
ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. وی لاگ نمبر 3 کی صورت میں وی لاگ نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہوا. جس کو تاج امامت نبی نے دیا، خوش علی کیوں نہ ہو اس کی ہر بات پر. ہے خلافت بلا فصل صدیق کی، علی حیدر نے خود جس کی تصدیق کی. بیٹی حیدر کی فاروق اعظم کے گھر، وہ ہیں داماد علی کے، علی ہیں سسر. وہ ہیں داماد علی کے، علی ہیں سسر. بہن حسنین کی زوجہ فاروق کی، اور زہرا کی بھی ہیں وہ لخت جگر. رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے ولی علی کا.